ارشاد فرماتے ہیں مومنو اسلام میں پورا پورا داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ چلو، وہ تو تمہارا سری دشمن ہے۔ ویورز، اس آیت میں اللہ رب العزت مومنوں سے فرما رہے ہیں کہ مومنوں اسلام میں پورا پورا داخل ہو جاؤ، یعنی کہ صرف نام کے مسلمان نہ بنو بلکہ وہ کام کرو جو تمہیں اسلام کہتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اور شیطان کے پیچھے نہ چلو، وہ تو تمہارا سری دشمن ہے، یعنی کہ جس رستے پر شیطان تمہیں چلنے کو کہتا ہے اس رستے پر نہ چلو، جبکہ تم صاف صاف جانتے ہو کہ شیطان تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، لیکن افسوس کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود بھی شیطان کے رستے پر چلتے ہیں۔ خیر، اب سب سے پہلا سوال کہ شیطان کا مطلب کیا ہے اور شیطان کا مقصد کیا ہے؟ ویورز، شیطان عربک زبان کا لفظ ہے اور شیطان کا مطلب دشمن، مخالفت کرنے والا اور گناہ کی اصلی روح۔ ویورز، یہاں پر روح کا مطلب رستہ ہے، یعنی کہ گناہ کا اصلی رستہ۔ سادہ الفاظ میں بتاؤں تو گناہ کا رستہ دکھانے والا، گناہ کو بنانے والا اور گناہ پر چلانے والا۔ یہ جو گناہ پر چلانے والا، جو گناہ کو دکھانے والا اور جو گناہ کو بنانے والا ہے نا، یہی شیطان ہے۔ آج سے لاکھوں کروڑوں سال پہلے جب انسانوں کے علاوہ اللہ رب العزت کی دوسری مخلوق یعنی کہ جنات اس دنیا پر رہتے تھے، اسی وقت اللہ رب العزت نے شیطان یعنی کہ ابلیس کو پیدا کیا۔ ویورز، اب یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر دور یعنی کہ ہر زمانے میں ہم انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے پیارے نبی اور پیغمبروں کو اس دنیا میں انسانی شکل دے کر بھیجا۔ اسی طرح ہم انسانوں کے علاوہ اللہ رب العزت نے جنات کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھی اپنے پیارے نبی اور پیغمبروں کو جنات کی شکل دے کر اس دنیا میں بھیجا۔ یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم انسانوں میں انسانی شکل والے نبی اور جنات میں جنات کی شکل والے نبی بھیجے۔ اسرائیلی روایات کے مطابق اللہ رب العزت نے آج سے لاکھوں کروڑوں سال پہلے جنات کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے جنات کی شکل میں اپنے پیارے نبی اور پیغمبروں کو اس دنیا میں بھیجا۔ لیکن جب بھی کوئی نبی اللہ رب العزت کی طرف سے جنات کے لیے ہدایت و رہنمائی اور اللہ کا دین لے کر دنیا میں آتا تو یہ جنات اس نبی کو قتل کر دیتے۔ اسی طرح اس وقت اگر کوئی ایک بھی جن اللہ اور اللہ کے نبیوں پر ایمان لے آتا تو ظالم جنات اس مسلمان جن کو بھی قتل کر دیتے۔ ظالم جنات کے ظلم و ستم کی وجہ سے مسلمان جنات ہر وقت خوف کی حالت میں رہتے اور اس وقت مسلمان جنات ظالم جنات سے بہت ڈرتے تھے۔ اسی طرح کرتے کرتے وہ وقت بھی آ پہنچا جب تقریباً جنات کی ساری قوم گمراہ ہو گئی اور ہر وقت گناہ پر گناہ کرنے لگی۔ اس وقت زمین پر صرف کچھ ہی گنے چنے مسلمان جنات بچے تھے۔ ابلیس بھی انہی مسلمان جنات میں سے ایک جن تھا۔ جب ہر طرف ظلم و ستم بڑھنے لگا تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر حملہ کرو اور کسی ایک بھی ظالم جن کو اس وقت تک نہ چھوڑنا جب تک کہ وہ واصل جہنم نہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت کے حکم پر فرشتوں کی ایک بہت بڑی فوج کو زمین پر اتارا گیا۔ اس کے بعد فرشتوں اور جنات کے درمیان پوری روئے زمین پر ایک بہت بڑی جنگ شروع ہو گئی۔ چونکہ ابلیس اس وقت نیک مسلمان جنات میں سے تھا، اس وجہ سے ابلیس نے فرشتوں کے ساتھ مل کر ظالم جنات کا خاتمہ کیا اور پوری روئے زمین کو ظالم جنات کے ظلم و ستم سے پاک کیا۔ اس کے بعد فرشتے ابلیس کو پہلے آسمان پر لے گئے۔ پہلے آسمان پر شیطان کا نام عابد تھا۔ ویورز، عابد عربک زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب عبادت کرنے والا ہے۔ دوسرے آسمان پر شیطان کا نام زاہد تھا۔ ویورز، اس کا مطلب متقی، پرہیزگار یا پھر عبادت گزار ہے۔ تیسرے آسمان پر شیطان کا نام عارف تھا جس کا مطلب پہچاننے والا یا پھر ولی اللہ ہے۔ چوتھے آسمان پر شیطان کا نام ولی تھا جس کا مطلب دوست، سرپرست یا پھر حاکم ہے۔ پانچویں آسمان پر شیطان کا نام تقی تھا جس کا مطلب پرہیزگار، خدا سے ڈرنے والا اور سیدھے رستے پر چلنے والا ہے۔ چھٹے آسمان پر شیطان کا نام حاشا تھا جس کا مطلب دیندار ہے۔ ساتویں آسمان پر شیطان کا نام عزازیل یا پھر اسرائیل تھا
جو کہ اللہ رب العزت کے خاص فرشتوں کے ناموں میں سے ایک نام ہے جو کہ ابلیس کو دیا گیا۔ اس کے بعد لوح محفوظ پر شیطان کا نام ابلیس تھا۔ ویورز، لوح محفوظ 7ویں آسمان سے بھی اوپر ہے، جس کا علم صرف اللہ رب العزت ہی کی پاک ذات کو ہے۔ اسی طرح کرتے کرتے شیطان یعنی کہ ابلیس ایک دن فرشتوں کا سردار بن گیا۔ جب ابلیس کو فرشتوں کا سردار بنا دیا گیا تو اس میں ایک بیماری پیدا ہو گئی، اور اس بیماری کا نام تکبر تھا، یعنی کہ ابلیس اللہ رب العزت کی پاک ذات کے علاوہ اپنے آپ کو پوری کائنات میں سب سے زیادہ طاقتور، عقل مند اور ہوشیار سمجھنے لگا۔ یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کی ہزاروں لاکھوں سالوں کی عبادت کو ایک ہی لمحے میں اس کے منہ پر مارا، اور آسمان سے اس ملعون کو بھیانک جزائر کی طرف پھینک دیا گیا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، بولا کہ میں ایسے شخص کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد ابلیس کہنے لگا کہ دیکھ تو یہی وہ ہے جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی، یعنی کہ ابلیس نے اللہ رب العزت سے کہا کہ اے اللہ دیکھ یہ وہی آدم ہے جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی، یعنی کہ مجھ سے بھی بہتر بنایا، مجھ سے بھی افضل بنایا۔ اگر تو مجھ کو قیامت کے دن تک کی مہلت دے دے تو میں تھوڑے سے بندوں کے علاوہ آدم کی ساری اولاد کی جڑیں کاٹتا رہوں گا۔ اس پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، چلا جا، جو شخص ان میں سے تیری پیروی کرے گا اس کی جزا جہنم ہے اور وہ پوری سزا ہے۔ یعنی کہ اللہ رب العزت اس آیت میں شیطان سے فرما رہے ہیں کہ دفع ہو جا، اور جو بھی شخص تیرے راستے پر چلے گا اور پوری زندگی گناہ پر گناہ کرتا رہے گا تو تجھ شیطان اور اس آدمی کی سزا جہنم کی آگ ہے، اور یقیناً وہ پوری سزا ہے، یعنی کہ ہمیشہ کے لیے سزا ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ جب شیطان کو زمین پر اتارا گیا تو شیطان نے اللہ رب العزت سے کہا، اے میرے رب تو نے مجھے زمین پر اتار دیا اور ہمیشہ کے لیے قیامت تک مردود قرار دیا، میرا کوئی گھر مقرر کر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، غسل خانہ یعنی کہ ٹوائلٹ تیرا گھر ہے۔ اس کے بعد شیطان نے کہا، میرے بیٹھنے کی کیا جگہ ہوگی؟ اللہ رب العزت نے جواب دیا، بازار اور چوک تیرے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ اس کے بعد شیطان نے کہا، میرا کھانا کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے جواب دیا، ہر وہ کھانا جسے کھاتے وقت بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ تیرا کھانا ہے۔ اس کے بعد شیطان نے کہا، میرے پینے کے لیے کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے جواب دیا، ہر نشہ آور چیز تیرے پینے کی چیز ہے۔ اس کے بعد شیطان نے کہا، میری باتیں کیا ہوں گی؟ اللہ رب العزت نے جواب دیا، جھوٹ، یعنی کہ ہر وہ جھوٹ تیری بات ہوگی جو تو لوگوں سے بلوائے گا۔ اس کے بعد شیطان نے کہا، میرے پیغمبر کون ہوں گے؟ اللہ رب العزت نے جواب دیا، نجومی۔ ویورز، نجومی ان لوگوں کو کہتے ہیں جو انسانوں کو انسان کا مستقبل یعنی کہ فیوچر شیطانی علم سے دکھاتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت مستقبل یعنی کہ فیوچر کو بہتر جاننے والا ہے۔ اس کے بعد شیطان نے کہا، میرا جال کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے جواب دیا، عورتیں تیرا جال ہوں گی۔ ویورز، عورتیں تیرا جال ہوں گی سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی بھی بات کسی عورت کو پتہ چل جائے تو اس بات کو پورے شہر میں پھیلنے کے لیے وقت نہیں لگتا، یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں ایک دوسرے کی چگلی بہت زیادہ کرتی ہیں، اور انسانوں کے درمیان نفرت پیدا کرنے کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ یہی عورتیں ہیں۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ شیطان کا جال عورتیں ہیں۔ اس کے علاوہ شیطان نے اللہ رب العزت سے اور بھی بہت سے سوال کیے۔ خیر، یہ تو شیطان کے سوالات تھے۔ اب ہم انسانوں کا سوال ہے کہ ہم انسان شیطان سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ ویورز، پہلی بات کہ شیطان کو ہزاروں لاکھوں سال کا تجربہ ہے، اور شیطان کی طاقت کا اندازہ اس آیت سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اور ان میں سے جس کو بہکا سکے اپنی آواز سے بہکاتا رہے۔ یعنی کہ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان صرف اور صرف ہم انسانوں کو اپنی آواز سے ہی بہکاتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان ہم انسانوں کو بہکانے کے لیے یعنی کہ گناہ کروانے کے لیے اپنے ہاتھ پاؤں کا استعمال نہیں کرتا، بلکہ اپنی آواز کا استعمال کرتا ہے۔
وہ جو کچھ ہمیں کہتا ہے ہم اس کی بات پر عمل کرتے ہیں اور گناہ کی طرف چل پڑتے ہیں۔ لیکن اب ہمارا سوال یہی ہے کہ شیطان سے کیسے بچا جائے۔ شیطان سے بچنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی گناہ کرنے لگے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ضرور پڑھیں۔ دوسری بات یہ کہ ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں، چاہے آپ یوٹیوب ہی کیوں نہ اوپن کر رہے ہوں۔ تیسری بات یہ کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم مسلمانوں کا یہ ایمان ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ اس وجہ سے جب بھی آپ گناہ کرنے لگے تو یہ ضرور سوچ لیجئے گا کہ کوئی ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، اس سے شاید آپ گناہ سے رک جائیں۔ اور چوتھی بات یہ کہ 5 وقت کی نماز ضرور پڑھیں۔ ویورز، نماز شیطان کے منہ پر سب سے بڑا تماچا یعنی کہ سب سے بڑا تھپڑ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کو شیطان مردود سے بچنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب مسلمانوں کو نیک، سچا اور ایک مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ ویورز، میں پوری کوشش کروں گا کہ بہت جلد ایک بہت بڑی اسلامک سیریز سٹارٹ کروں جس میں شاید بہت بڑے علماء کو بلوا کر دین، اسلام اور قرآن کے بارے میں بتایا جائے گا۔